أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعد الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے میاں بیوی کے حقوق کے موضوع پر ایک حد تک گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ جو باتیں سن رہے ہیں انہیں غور سے سننے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب. محترم دوستو، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ میاں بیوی کے حقوق کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ حقوق وہ ہیں جن حقوق میں میاں بیوی دونوں مشترک ہیں، یعنی مشترکہ حقوق. اس بات پر ایک حد تک گفتگو ہو چکی تھی. اور کچھ حقوق بیوی کے ہیں اور کچھ حقوق شوہر کے ہیں. بیوی کے جو حقوق اس کے شوہر پہ ہیں ان میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ حسن معاشرت، یعنی بھلے انداز میں زندگی بسر کرنا، اچھے انداز میں زندگی بسر کرنا، معروف اور بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا جس کا اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
لوگوں تم عورتوں کے ساتھ اچھے اور بھلے انداز میں زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اگر تمہیں تمہاری بیویوں کی کوئی بات، کوئی چیز یا کوئی عادت پسند نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور چیز اس میں بھلائی والی ڈال دے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ واضح کلمات میں بیان فرما رہا ہے، انسان ہے، بشر ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خراب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یا کچھ عادتیں شوہر کو اس کی بیوی کی پسند آتی ہیں تو کچھ ناپسند گزرتی ہیں. تو جو عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر اچھی رکھی ہیں، بھلی رکھی ہیں، ان اچھی اور بھلی عادتوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کریں. محترم دوستو، حسن معاشرت کے بہت سارے تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا واحسنهم خلقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کے بیوی بچے اس سے خوش ہو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں تم تمام میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. عزیز ساتھیوں، ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز یہ ہوتی ہے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا بن کر کے رہے، اس کا شوہر اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرے، اس کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرے، اس کے نان و نفقے میں کشادگی کرے. یہی سب تو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے. عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے حسن معاشرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو حقیر نہ سمجھے، گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ اس کا عزت کرے، اس کا احترام کرے، اور اگر بیوی کوئی اچھا مشورہ دیتی ہے تو اس کے مشورے کو قبول فرمائے. صرف یہ کہہ کر کے کہ عورت ناقص العقل ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہے یا فطری طور پر کچھ کمزوریوں کی حامل ہے، یہ سوچ کر کے اس کے مشورے کو قبول نہ کرنا، یہ عورت کے ساتھ بے انصافی، حق تلفی اور بہت ہی بڑی لغو بات ہوگی. بخاری شریف میں صلح حدیبیہ کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرے کے لیے نکلے، لیکن عمرہ نہیں کر پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو لوگ ہم تو عمرہ نہیں کیے ہیں، لہذا کوئی بات نہیں ہے، اپنے بالوں کو منڈوا کر کے حلال ہو جائیں. صحابہ اکرام چونکہ عمرہ نہیں کیے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. پریشانی کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر داخل ہوتے حجرے میں اپنے، کبھی باہر آتے اور اپنے زبان اتھر سے یہ کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں حکم دے رہا ہوں اور وہ میری بات کو نہیں مان رہے ہیں. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پریشان حال ہیں اور اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کو ایک مشورہ ہی دیتی ہوں. مشورہ یہ ہے
کہ کیوں نہ آپ اپنے بالوں کو پہلے منڈوا لیں، اپنے بالوں کو پہلے حلق کر لیں، اور لوگ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام دیکھا دیکھی وہ بھی اپنے بالوں کو حلق کر لیں گے۔ تو برادران اسلام ایسے ہی ہوا بھی یوں ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے بالوں کو منڈوانا شروع کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی اپنے بالوں کو حلق کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس مسئلے میں، اس وقت میں، صلح حدیبیہ کے وقت میں اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ تو بیوی اگر کوئی اچھا مشورہ دیتی ہے تو یہ شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے مشورے کو قبول کرے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بیوی کا حق ایک شوہر پر یہ بھی ہے کہ شوہر جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کریں۔ یہ حسن معاشرت کے تقاضے ہیں کہ جب بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر اس کے لیے ڈاکٹر، اس کا علاج اور اس کی دوا کا انتظام کرے۔ حسن معاشرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ جب اسے فرصت ملے تو وہ بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرے، گھریلو کام کاج میں اس کو بیوی کا ہاتھ بٹائے، گھریلو کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ آج بہت سارے مرد بے غیرت ہوتے ہیں، وہ بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتے۔ جب ان سے کہا بھی جاتا ہے تو وہ بے غیرتی سے کہتے ہیں کہ میں گھر کا کام کروں، میں مرد ہوں، میں شوہر ہوں اور میں گھر کا حاکم ہوں، سب کا ذمہ دار ہوں، میں گھر کا کیسے کا کام کروں گا؟ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اسوہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، اس کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ساری امت کی ذمہ داری رکھی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اپنے اہل و عیال کے لیے وقت نکالتے، اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو نہیں لگاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سارے حسن معاشرت کے تقاضے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو لے کر کے سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے تھے۔ آج بہت سارے مردوں کو یہ دیکھتے ہیں، شادی کر کر کے دلہن کو جب گھر کو لے کے آتے ہیں تو پھر گھر سے اس کا جنازہ ہی اٹھتا ہے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کی ہر خوشحالی کو ملحوظ رکھیں، عورت کی ہر اچھائی کو دیکھیں، اس کی کیا وہ چاہتی ہے، کیا چیز کو پسند کرتی ہے، کیا چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ یہ سارے حسن معاشرت کے تقاضے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو لے کر کے سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی۔ جب دوڑ لگائی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، یعنی جیت گئی۔ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد جب دوبارہ موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے پھر دوڑ لگایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی موٹی ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے، جیت گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ اس وقت کا بدلہ، یہ اس وقت کا بدلہ۔ تو عزیز ساتھیوں، مرد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے کبھی پکنک پہ جائیں، ٹور پر جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں داخل ہے، اور یہ حسن معاشرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے سارے بیویوں کو ایک بیوی کے گھر پر جمع کرتے، سب کے ساتھ بیٹھتے، ہنستے بولتے، نرم لہجے میں بات کرتے، پیار و محبت کرتے، اور ان کو سب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج کچھ گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک باپ کھانے سے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک بیوی بچے کھانے بھی نہیں کھاتے۔ بعض گھروں میں یوں ہے کہ پہلے مرد کھائیں گے، بعد میں اس کے بعد بچے کھائیں گے، پھر بعد میں عورتیں کھائیں گے۔ یہاں پیار محبت کدھر سے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بٹھا کر کے سب کے ساتھ کھانا کھاتے،
ہنسی مذاق کرتے، گفتگو کرتے، باتیں کرتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلاس سے پانی پیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے اسی جگہ پر اپنا مبارک منہ رکھ کر کے پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت وہاں سے توڑ کر کے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑ کر کے کھایا تھا. یہ میاں بیوی کے محبت اور یہ الفت کے یہ تقاضے ہیں، حسن معاشرت کے یہ سارے تقاضے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، آدمی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے نکالیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ کھائیں پیئیں کھیلیں، ہنسی مذاق کریں. یہ سارے حسن معاشرت کے تقاضے ہیں. تبھی جا کر کے ایک زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، ایک گھر جنت نما گھر بن سکتا ہے. اسی طریقے سے شوہر پر بیوی کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو، اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلیکم کا لفظ لایا ہے. اہل سے مراد بیوی اور بچے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیوی کو نماز پڑھانا، بیوی کو قرآن پڑھانا، بیوی کو دین سکھلانا، بیوی کی اچھی تربیت کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر بیوی دین سے ناآشنا ہے، جاہل ہے، تو مرد کے لیے چاہیے، شوہر کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکالے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے، انہیں دین سکھلائیں، انہیں عقیدہ سکھلائیں، انہیں توحید سکھلائیں، انہیں قرآن پڑھنا سکھلائیں، انہیں وضو کا طریقہ سکھلائیں، انہیں نماز کا طریقہ سکھلائیں، انہیں ارکان ایمان اور ارکان اسلام سے آراستہ کرے، روشناس کرے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہیں ترغیب دلائیں. یہ ساری شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر کو بھی آتا نہیں ہے تو شوہر اپنے بیوی کے لیے انتظام کرے. دیکھیں کہ کہیں پر ایسی مدارس کھولے گئے ہیں جہاں پر عورتوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، تو وہاں پر شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے جائیں اور دین کی تعلیمات سے آراستہ فرمائیں. یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جہاں پر شوہر کے جو حقوق ہیں، ایسے ہی اسی طریقے سے شوہر کے حقوق اس کے بیوی پر بھی کچھ حقوق ہیں. شوہر کے بیوی پر بھی کچھ حقوق ہیں. جس طریقے سے بیوی کے شوہر پر حقوق تھے، ایسے ہی شوہر کے حقوق بھی ہیں بیوی کے اوپر. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنا ذمہ دار سمجھے، اپنے گھر کا مالک سمجھے، اپنے گھر کا حاکم سمجھے. آج اکثر گھروں کے اندر یہ نہ ہونے کی وجہ سے تکرار ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. بیوی اپنے شوہر کو ذمہ دار سمجھتی ہی نہیں ہے. تم بھی کماتے ہو، میں بھی کماتی ہوں، تم بھی محنت کرتے ہو، میں بھی محنت کرتی ہوں، تو پھر تم کہاں سے ذمہ دار بنے؟ شانہ بشانہ چلنے کی بات آتی ہے تو یہاں پر معاملے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح کر دیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے، مرد عورت کا ذمہ دار ہے. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے. تو ایک بیوی کی ذمہ داری ہے، شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنا ذمہ دار سمجھے. اسی طریقے سے دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی ہر حالت میں، ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے مطیع و فرما بردار بن کر کے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، فَالصَّالِحَاتُ خَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. ایک نیک بیوی کی علامت یہ ہے، ایک نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ نیک بیوی اپنی شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے، ہر حال میں اس کی اطاعت کرتی ہے. اور یہاں تک کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شوہر کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے. اور نماز میں سجدہ سب سے اہم رکن ہے، سجدہ سب سے اہم رکن ہے. اور سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے.
ناجائز اور حرام ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے عورت کو یہ تعلیم دی کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا، سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ چونکہ ایک عظیم عبادت ہے اور سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ مرد کو سجدہ کرنے کو اور مرد کو سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لیکن مرد کی اطاعت، مرد کی فرما برداری اس حد پر ہر عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے، بلکہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ایک عورت کے لیے جنت میں جانے کا بہت ہی آسان اور اہم راستہ ہے۔ عورت کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے، دیکھیے اپنے بیویوں کی تعلیمات دیں، انہیں بتلائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، اور ایک حدیث میں ہے وحفظت في نفسها ومالها، اور اسی طریقے سے وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کے اندر جب 5 صلاحیتیں آ جاتی ہیں، ایک عورت کے اندر جب 5 صلاحیتیں آ جاتی ہیں، کون سی 5 صلاحیتیں؟ عورت 5 وقتوں کی نمازوں کی پابند ہو جائے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اپنے آپ کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور ہر حال میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ 5 صلاحیتیں، یہ 5 چیزیں، حدیث کے اندر چھٹا آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ جس عورت کے اندر یہ 5 صلاحیتیں آ جاتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے کہے گا یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تمہارا دل چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے شوہر کی ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کرے، اور ترمذی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا سے چلی جائے، خاوند اس کا اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے، جائے گی تو دنیا چھوڑ کر کے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح سیدھے جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عورت کے لیے چاہیے کہ عورت ہر حال میں اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کے لیے زندگی بسر کرے۔ اور ایک حدیث میں غالباً یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کچھ اپنی حاجت کو لے کر کے، کچھ اپنی ضرورت کو لے کر کے۔ حاجت سے فارغ ہو جانے کے بعد جب وہ جانے لگی، غالباً یہ حضرت عمران ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کے جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا ازات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کیف انتی لہو، تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہو، اس کا حق کتنا ادا کرتی ہو؟ تو عورت فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اے اللہ کے رسول، اے سرتاج رسول، آپ نے سمجھایا ہوا ہے جب تک جسم عاجز نہیں آ جاتا میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، میں نے اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ یعنی اگر جسم عاجز آ جائے تو خدمت میں کمی کرو گی؟ بات تو یہی ہوئی، جب تک جسم عاجز نہیں آ جاتا تو اس کی خدمت میں کمی میں نے نہیں کی، جب جسم عاجز آ جائے تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فانظری این انت منہ فانہ جنتک ونارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، خدمت کرو گی، اطاعت کرو گی، فرما برداری کرو گی، اس کو خوش رکھو گی، ہر حال میں اس کی خوشی کے لیے جیو گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ اگر اس کو ناراض کرو گی، اس کا دل توڑو گی، اس کے ساتھ جھگڑے کرو گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ تو ہر حال میں عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غلط کام کا حکم دیتا ہے،
اپنی شوہر مثلاً اگر شوہر اپنی بیوی کو حرام کاری کا حکم دے، اگر شوہر اپنی بیوی کو شرک و بدعت کا حکم دے، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرنے کا حکم دے، یا پھر ان کاموں کا حکم دے جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے، واجب ہے عورت پر کہ وہ شوہر کا انکار کرے، اس کی بات کو نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پر مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ فإنما الطاعۃ للمعروف، اطاعت تو معروف کے کاموں میں ہونی چاہیے، منکر کے کاموں میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، عورت ہر حال میں اپنے شوہر کی اطاعت و مطیع و فرما بردار بن کر کے رہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق ایک شوہر کا اس کی بیوی پر کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، فرض روزے نہیں، رمضان کے روزے نہیں، کیونکہ رمضان کے روزے سب پر فرض ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، وہ رکھنا ضروری ہے، یہاں پر کسی کی پرمیشن یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزے نہ رکھے، نفلی روزے نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آ کر کے اپنے شوہر صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک شکایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں۔ ان شکایتوں میں ایک شکایت یہ بھی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھتی ہوں، میرے شوہر روزہ توڑوا دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں روزہ رکھتی ہوں، میرے شوہر روزہ توڑوا دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور حقیقت سے آگاہی چاہی اور کہا کہ جی ماجرا کیا ہے، کیوں اپنے بیوی کا روزہ توڑوا دیتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان آدمی ہوں، میری نوجوان آدمی ہوں اور یہ ہمیشہ روزہ رکھتی ہے، تو پھر میں اپنی حاجت کو کیسے پورا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، کوئی عورت روزہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ نہ رکھے سوائے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی ضرورت کو اتنا اہم بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق شوہر کا اس کی بیوی پر یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ جب تک اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں نہ رہے، نہ بیٹھے، نہ گفتگو کرے، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان انہیں برائی اور منکر کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے بات بھی نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم مرد سے بات بھی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض فقلنا قولا معروفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بیان فرما رہا ہے، اور ازواج مطہرات سے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جب تم کسی غیر محرم مرد سے بات کرو تو اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی چال میں نرمی نہ پیدا کرنا۔ اگر نرمی اختیار کرو گے تو سننے والے کے دل میں تمہارے لیے محبت یا تمہارے لیے الفت یا سننے والے کے دل میں تمہارے تعلق سے غلط رجحان پیدا ہو جائے گا۔ جب بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی شخص باہر سے آ جاتا ہے تو اس سے جب بات کرے تو نرم لہجے میں نہیں بلکہ سخت لہجے میں بات کرے۔ اگر کوئی غیر مرد فون بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ پیار و محبت سے نہ بات کرے بلکہ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرے، کیونکہ اگر تم پیار و محبت سے بات کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی غلط رجحان پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، خصوصاً گھر کے افراد،
خصوصاً گھر کے افراد، مثلاً دیور ہے، جیٹھ ہے، یا بیوی کے خلیرے، ممیرے، پھپھیرے، چچیرے بھائی ہیں، یا شوہر کے بھائی ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ہنسنا، مذاق کرنا، گھنٹوں بیٹھ کر کے گفتگو کرنا، یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گاڑیوں میں گھومنا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور یاد رکھو، ہر وہ مرد غیر محرم ہے جس سے عورت اس کے شوہر کے گزر جانے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، چاہے وہ ہمیشہ کے طور پر ہو یا وقتیہ طور پر ہو۔ ہمارے یہاں ایک عجیب المیہ ہے، ہمارے یہاں ایک عجیب المیہ ہے، اور وہ المیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ اب سالی کا شوہر بہنوئی کے سامنے آنا، بہنوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹوں گفتگو کرنا، بہنوئی کے ساتھ ہنسنا، مذاق کرنا، یا پھر بہنوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے گاڑیوں میں گھومنا پھرنا، بازاروں کو جانا، اس کو عیب نہیں مانا جاتا، اس کو عیب نہیں مانا جاتا۔ جس طریقے سے دیور بھاوج کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے سالی اپنے شوہر کے سامنے آنا، بات کرنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ بھی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ شوہر اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، یا پھر اس کی شوہر کو اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دے، تو وہ اپنی سالی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ تو عورت جو سالی وقتی طور پر حرام ہے، اسی طرح سے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ، شوہر کے چاہے وہ بھائی اپنے ذاتی ہو، یا پھر خلیرے ہو، یا پھر ممیرے ہو، یا پھر چچیرے ہو، ان غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردگی سے نہ آئیں، اور نہ ہی ان سے مصافحہ کریں، اور بغیر ضرورت کے بات بھی نہ کریں۔ ہاں، اگر ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں، اس سے زیادہ فضول کی بحث ان سے نہ کریں۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فقیہہ تھی، اور لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں رہ کر کے ان کے سوالات کے جوابات دیتے، یعنی اتنی ہی بات کرتے جتنی ضرورت ہوتی تھی، جتنی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو برادران اسلام، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم مرد سے بات نہ کریں۔ ہاں، اگر ضرورت ہے تو اتنی ہی بات کریں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ شوہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ ہم لوگ گلف میں رہتے ہیں، بیوی کی پیار میں، بیوی کی محبت میں اندھے بن کر کے جتنا بھی کماتے ہیں سب بیوی کو دے دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے۔ اگر گھر میں ماں باپ نہیں ہیں تو اگر بیوی گھر کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہے، اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے۔ لیکن ایک عورت کا حق بنتا ہے کہ شوہر اس کا وہاں پر محنت سے کما رہا ہے، تکلیفیں جھیل رہا ہے، بیوی بچوں سے دور رہ کر کے وہ اپنے اتنے مسائل و آلام کو جھیل کر کے پیسہ کما کر کے بھیج رہا ہے، تو شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ کیونکہ بخاری شریف میں، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، کلکم راعٍ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ گھر کی مطلب گھر میں رہنے والوں کی، شوہر کے ماں باپ کی، شوہر کے بہنوں کی ذمہ دار ہے، اور کل اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کل پوچھے گا۔ اور بھی عورت اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں کہ اس نے کہاں تک ان کا حق ادا کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بیوی شوہر کے والدین کو، شوہر کی بہنوں کو، شوہر کے والدین کے ساتھ، شوہر کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کا پورے طریقے سے خیال رکھے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، ان کے ساتھ آئیں، ان کی عزت و تکریم کریں۔ ظاہری بات ہے، شوہر کے ماں باپ کی، شوہر کے بہنوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا، حقیقت میں یہ شوہر کی تکریم کرنے کے مانند ہے، شوہر کے تکریم کرنے کے برابر ہے۔ شوہر کے ماں باپ کو، عورت کے لیے چاہیے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے، شوہر کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھے، شوہر کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار سمجھ کر کے ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے،
اپنے ماں باپ پر خرچ کریں۔ جب بیوی بچوں اور ماں باپ کا حق ختم ہو جانے کے بعد، بیوی بچوں کے حق ختم ہو جانے کے بعد، سب کچھ اس نے اپنی بیوی بچوں کو دیا ہے، گھر دیا، مکان دیا، پیسہ دیا اور اس کا کپڑا دیا، جو ان کی خوشحالیوں کے لیے ضرورت تھی سب کچھ انہیں عطا کر دیا، ان کے حقوق کو ہر طریقے سے ادا کر دیا۔ اس کے بعد اگر شوہر اپنے بہنوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تو کسی بیوی کے لیے لائق و زیبا نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو روکے۔ کسی بیوی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے شوہر کو روکے کہ جی تم اپنے بھائیوں کی مدد نہ کریں، بہنوں کی مدد نہ کریں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حاجتوں کو پورا نہ کریں۔ یہ کسی بیوی کو حق نہیں بنتا، کسی بیوی کو حق نہیں بنتا۔ عورتوں کا اس طرح سے روکنا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، پانچواں حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت اور بیوی شوہر کی طاقت اور ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ چلن عام ہے، عورتیں اکثر دیکھا دیکھی اپنے شوہروں سے مطالبات کرتے رہتی ہیں کہ جی ان کے پاس، میں فلاں گھر پہ گئی تھی، فلاں کے پاس اتنے زیور ہیں، فلاں کے پاس اتنے کپڑے ہیں، فلاں کے پاس، فلاں کے گھر میں ٹی وی ہے، فریج ہے، اے سی ہے، پتہ نہیں صوفہ ہے، کیا کیا ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی لا کر کے دو۔ تو اس طریقے سے بیوی شوہر کی طاقت اور اس کی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، مطالبہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ہلاکت کے اسباب کو بیان فرمایا، اور اس میں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل کے ہلاکت اور بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی فقیر کی بیوی اپنے کپڑوں اور اپنے زیور میں اتنا ہی تکلف کرتی جتنا کہ امیر کی بیوی کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا داری یا پھر دنیا کی زیب و زینت کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کے طور پر قرآن مجید کے اندر آیتوں کو نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنبیہ کے طور پر فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تو آؤ ہم تمہیں دنیا دیتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ دے کر کے تمہیں نبی سے الگ کر دیتے ہیں، نبی سے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے جیب کا خیال رکھے، اس کی حیثیت کے حساب سے، اس کی طاقت اور ضرورت کے حساب سے مطالبات رکھے۔ اس سے زیادہ کا اگر وہ مطالبات کرے گی تو یہ ہلاکت اور تباہی کا سبب بنے گا۔ چھٹواں حق شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کا شکر گزار بن کر کے رہیں، جو بھی شوہر اپنی حیثیت کے حساب سے لا کر کے دیتا ہے اس پر وہ خوشی اور رضامندی کا اظہار کرے، اس پر اپنے شوہر کا شکر ادا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے عورتوں، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو پایا ہے، یعنی جہنم میں مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ہوں گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، عورتیں جو ہیں یہ زیادہ لعن و طعن کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے جو کوشش کر سکتا ہے، ہر وہ چیز لا کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے جو عورت چاہتی ہے، عورت مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی ایک چیز لا کر کے نہ دے تو عورت کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے زندگی برباد ہو گئی، جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے میری تو حالت خراب ہو گئی ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت اچھی تھی۔ کوئی ایک چیز نہ لا کر کے دے تو عورت کے زبان سے سیدھے ناشکری کے الفاظ نکل جاتے ہیں، یہی وہ سبب ہے جو عورتوں کو جہنم میں داخل کرے گا کہ عورتیں ہر حال میں اپنے شوہر کا اطاعت و فرما بردار بن کر کے رہیں۔ بہترین عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور نیک عورت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، نیک عورت وہ ہوتی ہے، پیارے رسول سنن حاکم
سنن ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفَظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کا اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب شوہر اس کا اسے دیکھے تو خوش کر دے۔ آج ہماری بیویوں کا کیا عالم ہے، آدمی تھکا ماندہ گھر کو آتا ہے، جب تھکا ماندہ گھر کو آتا ہے بیوی کا یہ فرض بنتا تھا کہ اپنے شوہر کو وہ ہنسائیں، مذاق کریں یا اپنا چہرہ خوشگوار چہرہ لے کر کے اس کے سامنے آئے۔ بیوی کیوں آتی ہے؟ سورج جلا کر کے ہمارے سامنے آتی ہے، آ کر کے اتنی لمبی لمبی لسٹوں کر کے جی تمہاری ماں نے وہ کیا، تمہارے باپ نے وہ کیا، بچوں نے ایسے کیا۔ ایک تو آدمی تھکا ماندہ گھر کو پہنچا ہوا ہے، اور آج عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو خوش لہجے میں خوشگوار انداز میں سامنے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نظر الیہا سرت، جب آدمی اپنے شوہر کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ ایسے بن کر کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ام سلیم، اور اگر عورت ہو، نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بہت بیمار تھا، بہت بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج سے تھکے ماندے جب گھر کو پہنچے تو اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے، بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا اسکن ما کان، وہ جہاں بھی ہے خوش ہے، جو جہاں بھی ہے اچھی حالت میں ہے، خوش ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں۔ بچہ بیمار تھا، شوہر کو پتا ہے، تھکا ماندہ جب گھر کو پہنچا ہے، بیوی سے جب اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو بیوی کہتی ہے وَأَسْكَنَ مَا كَانَ، آپ بے فکر رہیں، بچے کے بارے میں پریشان نہ ہو، بچہ جہاں بھی ہے خوش ہے، بچہ جہاں بھی ہے اچھی حالت میں ہے۔ اس کے بعد وَخَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءُ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا پیش کیا، رات کا کھانا دونوں نے کھایا، پھر دونوں نے آرام کیا، ہم بستر ہوئے، جماع کیا، پھر صبح کو اٹھے، جب نہا دھو کر کے فارغ ہو گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے کل رات آپ سے کہا تھا کہ ہوا اسکن ما کان، ہمارا بچہ جہاں بھی ہے خوش ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا۔ سوچ کر کے دیکھیں کتنی نیک بیوی تھی، عورتیں ہو تو عرب کی عورتیں کتنی نیک ہوا کرتی تھی، عورت ہو تو ایسی ہمت والی ہو، ایسی صبر والی ہو۔ جب شوہر کو انہوں نے دیکھا کہ تھکا ماندہ بیچارہ گھر کو آیا ہوا ہے، اگر آتی اسے خبر دے دیتے کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی تھکان میں ہو سکتا ہے اور اضافہ ہو جاتا، مگر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب صبح کو اس کی خبر دی گئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہما، اے اللہ تم ان دونوں سے ہونے والی اولاد میں برکت عطا فرما۔ مورخین لکھتے ہیں یا محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 بیٹے عطا فرمائے اور 9 کے 9 حافظ قرآن بنے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت اس طریقے سے اپنے شوہر کا ہر حال میں خیال رکھے، اس کے پریشانیوں میں ساتھ دے۔ بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی صرف خوشحالی میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، بلکہ بیوی تو وہ ہوتی ہے، نیک بیوی کی علامت تو وہ ہے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کی پریشانیوں میں، اس کی تکلیفوں میں، اس کے دکھ درد میں ساتھ دے، اس کو کہتے ہیں نیک بیوی۔ دکھ درد میں ساتھ دیں، خوشحالی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، جب دکھ درد میں ساتھ دینے والی بیوی جو ہوتی ہے وہ ہم سفر ہوتی ہے، ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتی ہے، شوہر کے دکھ درد میں وہ ساتھ دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی نیک تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، سب سے پہلی مرتبہ جب جبرائیل امین وحی لے کر کے نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں غار حرا سے دوڑتے ہوئے اپنی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے شوہر بڑے پریشان لگ رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت سے، حکمت سے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز پریشان نہیں کرے گا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
کیوں؟ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ تعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داریوں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ غیروں کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اتنی اچھی خوبیوں والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پریشان کرے گا؟ آپ ہمت رکھیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں۔ اسی طریقے سے آخری دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتیں ہمیشہ بات پر اپنے شوہر سے طلاق مانگتی رہتی ہیں۔ آپ کو اگر میرے ساتھ نہیں جم رہا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو اگر میرے ساتھ میری عادتیں پسند نہیں آ رہی تو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ طلاق دے دیں، چھوڑ دیں۔ بات پر وہ طلاق مانگتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، ایما امرأة سألت زوجها طلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی عورت بات پر بلا وجہ کسی شوہر سے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو کو تک حرام کر دیتا ہے، جنت کی خوشبو کو تک حرام کر دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی، ہٹ دھرمی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتا ہے۔ کس انداز میں تنبیہ کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں سکھلا رہا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلے سمجھاؤ، انہیں واعظ و نصیحت کرو، انہیں غصہ کرو، ڈانٹو۔ اگر تب بھی نہیں مانتی، وہجروہن فی المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو۔ تب بھی نہیں مانتی تو ان کا بستر الگ کر دو، تم الگ جا کر کے سو جاؤ، اس کو الگ سلاؤ۔ اگر تب بھی نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، جب جا کر کے تم اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اگر عورت باز آ جائے، سدھر جائے، فرما بردار بن جائے، مطیع و فرما بردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ تو برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو تنبیہ کرنے کے کئی درجات بتائے ہیں۔ ایک تو مرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ عورت کو پہلے پیار و محبت سے سمجھائیں، نصیحت کریں، واعظ و نصیحت کریں۔ اسے اگر نہیں مانتی تو جب جا کر کے اسے غصہ کریں، ڈانٹیں۔ اگر تب بھی نہیں مانتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اسٹیپ کیا اٹھانے کے لیے کہا، اس کا بستر الگ کر دیں۔ تب بھی نہیں مانتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب جا کر کے مرد اپنی عورت کو مار سکتا ہے۔ اب مارنے کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، لوگوں تم یاد رکھو، خیال رکھو کہ اپنی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، عورت کے چہرے پر نہ مارنا۔ وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اور اگر تمہیں عورت کو مارنا ہی ہو تو ایسے مارو کہ وہ مار بھی نہ لگے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے وعدے کر دیا عورت کی حساس جگہوں پر نہ مارے، عورت کی پیٹھ پر، پیٹ پر، ایسی جگہوں پر نہ مارے جہاں پر مارنے سے عورت پر بہت زیادہ ظلم ہو سکتا ہے۔ تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسواک کی لکڑی کا مارنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایسی مار جس سے عورت کو زیادہ چوٹ بھی نہ آئے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ آخر میں دو نصیحتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ تم ایک دوسرے کا جسم، تم دو جسم ایک جان ہو، مرد اور عورت دو جسم ایک جان ہے گویا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے اور عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کو منانے کی عادت ڈال دیں۔ جب شوہر ناراض ہوتا ہے تو بیوی منائے، جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کو منائے، اور اسی طریقے سے دونوں ایک دوسرے پر صبر کریں اور ایک دوسرے پر شک نہ کریں، گمان نہ کریں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھریلو کاموں کا گھر والوں کا، دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کا خیال رکھیں، شوہر بیوی کے گھر والوں کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھے، اور دونوں کے دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں
تھے کہ مر کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے ہم سے سوال کرے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، تبھی جا کر کے زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، تبھی جا کر کے ہمارا گھر جنت نما بن سکتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔